المسلمون. اب یہ آپ کا مبتدا بن گیا نا. دو اعتبار سے اس کا انالیسس کر لیں, جنس اور عدد کے اعتبار سے. یہ جمع مذکر ہے, لہذا اب جو آپ کا فعل استعمال ہوگا وہ بھی جمع مذکر والا صیغہ استعمال ہوگا. نصر نصرا نصروا. المسلمون نصروا اخوانہم. شرب الاولاد لبنا. جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں. الاولاد, اب شربا شربا شربو. اب یہاں دیکھیں آپ کو دو الف خالی نظر آئیں گے, ایک شربو کا اور ایک اللہ بنا کا. اور وہاں دیکھیں صرف, اور بلکہ یہ واؤ کے اوپر جو ساکن نظر آ رہا ہے یہ بھی نہیں آپ کو لکھا ملے گا. تو واؤ الف الف پھر لام, یہ چار جو ہیں وہ بغیر کسی حرکت کے آپ کو نظر آئیں گے. با کی پیش ڈائریکٹ لام کے ساتھ جا کے ملے گی. الاولاد شرب اللبن. رجعت البنات من المدرسۃ. لڑکیاں لوٹیں مدرسہ سے, لڑکیاں اسکول سے واپس آئیں. جی جملہ فعلیہ ہے, اس میں کنورٹ کریں. البنات, اب اس کا تعین کر لیں, جمع مؤنث, لہذا اب جو فعل آپ استعمال کریں گے وہ جمع مؤنث کا فعل استعمال ہوگا. رجع سے گردان کریں, جمع مؤنث کے صیغے تک جائیں. رجع رجعا رجعو رجعت رجعتا رجعنا. البنات رجعنا من المدرسۃ. ایک پوائنٹ ذہن میں اور آیا, وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلوں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ فعلیہ میں جو ترتیب ہوتی ہے اس میں آپ فاعل مفعول کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کہیں پر ریسٹرکشن ہوگی, وہاں فاعل اور مفعول کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ نارمل ترتیب ہے. یہ آپ نے فاعل اور مفعول کی جگہ تبدیل کر لی, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. نصر عیسیٰ موسیٰ. اب جملے کا کیا معنی ہے؟ عیسیٰ نے موسیٰ کی مدد کی. اب آپ چاہیں کہ جی فاعل اور مفعول کی جگہ تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اب آپ تبدیل کریں گے تو فرق پڑ جائے گا. اب وہ متکلم بات کرنے والے کا مقصد فوت ہو جائے گا, لہذا یہاں پر آپ فاعل اور مفعول کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور, ضربتہ, میں نے اس کو مارا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مفعول کو فعل سے بھی شروع میں لا سکتے ہیں نا. میں نے بتایا تھا آپ کو, جس طرح ہم نے کتابن کو میں آگے لے گیا تھا سب سے پہلے. تو اگر اس بات کو میں یہاں پر اپلائی کروں تو مفعول کیا ہے؟ یہ ہے نا آپ کا ہو.
یہ بنانا، یہ شکل بنی نا، تو یہ شکل عربی زبان میں پاسبل نہیں ہے. پتہ کرنا کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں؟ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایگزامپل ابھی آپ کو دیتا ہوں، میں قرآن مجید سے دیتا ہوں ایگزامپل اس کی. اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہو، آپ کو پتا ہے یہ ضمائر اٹیچ ضمائر ہیں، ایسے ہی ہے نا. اچھا اب اسے سپورٹ چاہیے، اس کی سپورٹ کے لیے پھر ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایا. یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ایاہو ضربتو، میں نے اسی کو مارا. یعنی دیکھیں یہ تقدیم تاخیر ہم کیوں کرتے ہیں؟ سٹریس دینے کے لیے. ضربتو، میں نے اس کو مارا. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اسی کو مارا، یعنی اور کسی کو نہیں، میں نے اسی کو مارا، یہ کہنا چاہتے ہیں نا آپ. تو ظاہر بات ہے اسے آپ آگے لے کے جائیں گے، پہلے کر دیں گے اس کو. اب وہ اکیلا تو آپ استعمال نہیں کر سکتے ضمیر، لہذا اس کو سپورٹ کے لیے آپ ایا ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے. ذہن رکھیے گا، ایا ورڈ کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، یہ صرف اس ہو کی سپورٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. ایاہو ضربتو، میں نے اسی کو مارا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کیا الفاظ آپ کو ملتے ہیں؟ ایاک نعبد، اور ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ہی کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں نعبدو کا تھا. اب نعبدو یہ فعل مضارع ہے، اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس وقت یہ بات میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا. نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہنے کے لیے ہم نے کا مفعول کو شروع میں لگایا. اب وہ کا علیحدہ نہیں استعمال ہو سکتا، لہذا اس کی سپورٹ کے لیے لفظ ایا استعمال کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی دو پوائنٹس تھے اہم، یہ بھی یہاں ڈسکس ہو گئے. اب دیکھیں انشاءاللہ تعالی پرسوں ہم نے فعل مضارع شروع کرنا ہے. اب فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف زمانہ تبدیل ہوگا، حال اور مستقبل. ماضی سے ہم حال اور مستقبل کی طرف آئیں گے. باقی جتنی چیزیں ہیں، فاعل اس کا اسم ظاہر ہونا یا ضمیر ہونا، مفعول اس کا اسم ظاہر ہونا یا ضمیر ہونا، متعلق فعل، پھر جملہ فعلیہ کو اسم میں کنورٹ کرنا، پھر معروف کا مجہول بنانا، یہ سب باتیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب وہ سب باتیں میں دوبارہ اس تفصیل سے آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. میں نے صرف اب یہ کرنا ہے، ضربہ کی بات کی ہے ماضی کی، اب وہاں پر میں مضارع کی بات کروں گا یضربو، باقی سب چیزیں وہی رہیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے اب ہم تھوڑا سا سپیڈ پکڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں، مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ ہم قرآن اس کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں. نہ میرا کوئی دنیاوی مقصد ہے اس میں، نہ آپ کا کوئی دنیاوی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.